تو یہ مہینہ ایک یاد دلاتا ہے کہ یہاں ہم کیوں آئے ہیں، اللہ کو راضی کر، اور اس کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو ابو الانبیاء ہیں۔ ان کی نسل سے دو سلسلے چلے، ایک حضرت اسماعیل سے سلسلہ چلا تو حضرت اسماعیل نبی اور باقی سارا خالی، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نے آ کر سارا وزن اس میں ڈال دیا اور سارے نبیوں کو ہوا میں اٹھا دیا۔ کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل۔ 3 دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا۔ 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے، تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کارٹ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ ہاسپٹل، ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال۔ میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے، میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کون، لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے۔ تو ہاجرہ کو سوچو جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، اس کے اوپر کیا گزری۔ تو اب وہ بے قرار ہوئی، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی۔ ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے۔ وہ اس آس پہ کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہے کوئی نہیں ہے، وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو بندہ کتوں میں، پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، چلو دوڑو اس میں تم بھی، تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی، اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا۔ نہ کرو تو بکرا دو، وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دیا۔ میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری، بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی، سارے پتھر ہی پتھر آئے، انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہی، جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئی، مروہ پہ چڑھی، پھر ایسے دیکھا ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا، کوئی بھی نہیں۔ پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھ، 1، پھر یہ 2، 3، 4، 5، 6، 7، ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرصے بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے۔ تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے، چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 7ویں شکر ہے ساڑی اماں نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئے، جو لگی راندی دا سیدھا مر گیا اسے، اور بیٹھ گئے۔ اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ، صحابہ نے آ کے شکایت کی، نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے۔ کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ،
اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا۔ صبر کرو، آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتے۔ عاصم مرحوم کا چھوٹا تھا، بازو ٹوٹ گیا، کھیل رہے تھے، کزن تو دیوار سے گرا، اس کو جڑوانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اس کو اس طرح ہلایا نا تو وہ چیخیں مارنے لگا۔ میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا، وہ ماں اور باپ اور بھائیوں کی نگرانی میں تھا۔ میں بھاگ گیا، میں نہیں سن سکیا اودیاں چیخاں، مینوں پتہ ہی ہونا ٹھیک ہو جاوے گا جیسے جڑ جاوے گی۔ ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی۔ اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں، تو دیکھا ایک نوجوان ماں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم ممتا جاگی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ جب قریب پہنچی تو انسان غائب ہو گیا۔ وہ کون تھے؟ جبریل آئے تھے۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں مار رہے تھے، اللہ پہلے پانی کٹ دینا، زمزم کڑنا نہ ہی اس نے، کیوں ایڈی تکلیف ہی چھپا کے تو مڑ پانی کڑے ہے۔ جنت سستی نہیں ہے، آپ لب جاسی، سنو پیر چھوڑا لے سی، سنو فلانا چھوڑا لے سی، کوئی نہیں چھوڑائے گا سوائے اللہ کے۔ کیوں یہ تکلیف ڈالی؟ کیوں اسماعیل کا سینہ پھٹا رو رو کے، اور کیوں ہاجرہ تڑپی بھاگ بھاگ کے دھوپ میں؟ پہلے ہی پانی کٹ دیں دے، نہیں، دیکھا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا خیال ہے کلمہ پڑھنے کے بعد میں تمہیں پرکھوں گا نہیں؟ ایک مٹی دا گھڑا لمنا ہوا تو ٹھوک و جا کے لین دے ہو، میں نہیں تمہیں پرکھوں گا۔ جب قریب آئیں تو وہ غائب ہو گئے، اور دیکھا بچے کی ایڑیوں سے چشمہ نکلا ہے، پانی ایسے ابل ابل کے باہر۔ تو انہوں نے فرمایا زمزم زمزم زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری ماں زمزم نہ کہتی تو وہ چشمہ پورا دریا بن کے بہہ جاتا، تو پھر نیچے چلا گیا۔ آج تک دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جو 4000 سال سے پانی دے رہا ہو، نہ اس میں مچھر پیدا ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی پتنگا پیدا ہوتا ہے، نہ اس پہ کائی لگتی ہے، نہ اس میں میل آتی ہے، نہ گند آتا ہے، اور اس کا کوئی سورس نہیں کہ پانی آ کے تھو رہے۔ اب تو سائنس آ گئی، طائف تک جیولوجسٹوں نے سروے کیا، آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا کوئی پیچھے سلسلہ نہیں ہے کسی چشمے کے ساتھ، کسی پانی کے خزانے کے ساتھ۔ ایک وہاں تھے انجینئر انڈیا کے، وہ مجھ سے پیار کرنے والے تھے، وہاں زمزم کے کنویں پر تھے، تو مجھے اندر کی تصویریں لا کے دکھائیں۔ اس کنویں کی دیواروں میں سب سے بڑا سوراخ ہے، ایسے جھرنا بیت اللہ کی سائیڈ پر، باقی پورے دیوار میں چھوٹے 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 سوراخ ہیں۔ جو ہی مشین چلتی ہے پانی نکالنے کے لیے تو وہ دوڑ کر کے پانی ان جھرنوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان سوراخوں سے آنا شروع ہو۔ سارا دن ساری رات مشین چلتی ہے حج میں، اور وہ پانی بھی چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ جب وہ مشین کو بند کرتے ہیں ساتھ ہی پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ان ایڑیوں کی برکت تھی جو زمین پہ جنہوں نے رگڑا کھایا تھا، اور اس ماں کے دلوں کی دھڑکن تھی جس کے طفیل زمزم کو اللہ نے نکالا، اور ایسا صاف ستھرا پانی اور صحت کے لیے مفید پانی دنیا میں کوئی نہیں، تو پانی نکل آیا، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماء زمزم لما شرب، میرے نبی نے فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ وہ کر دے گا، شفا کے لیے اللہ شفا دے گا، بھوک دور ہو جائے اللہ بھوک دور کر دے گا، پیاس دور ہو جائے اللہ پیاس دور کر دے گا۔ تو چند دن گزرے تو ایک قبیلہ یمن کا جرہم، وہ سفر کر رہا تھا تو ان کا پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے، ان کا جو سردار تھا اس نے ادھر ادھر فضا میں نگاہ دوڑائی تو ایک جگہ پرندے اڑتے نظر آئے، تو اس نے اپنے آدمی بھیجے کہ یہ پرندے پانی کے سوا کہیں نہیں ہوتے، جاؤ دیکھو وہاں پانی ہے۔ جب وہ آئے تو وہاں زمزم، ایک خاتون، ایک بچہ، تو وہ سارے آئے۔ ایک عورت کو ہٹانا کوئی کام تھا، لیکن زمانہ تھا عزت و آبرو کے خیال کا،
کہا بہن ہم آپ کے پاس یہاں قیام کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسماعیل کو بستی تو دینی تھی. تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں، آپ پانی لے سکتے ہو. کہا نہیں ہم نہیں حق لیتے، صرف پانی پینے کے لیے. کہا اجازت. تو ایک آبادی اللہ نے وہاں قائم فرما دی، قبیلہ جرہم. فلما بلغ معه السعی، اس میں ایک دفعہ آئے دیکھنے کے لیے اللہ نے اجازت دی، ایک دفعہ. اور کیویں ویکھن آئے؟ نہ سواری سے اتر سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو، جہاں انہوں نے چوپڑا سا بنا لیا. کتنے سالوں سے ہاجرہ کی نظریں لگ رہی تھی، مدت سے لگ رہی تھی، لب بام ٹک ٹکی، ادھر سے میرا خامن گیا تھا، پتہ نہیں کب آئے. اور ایک دن دیکھا وہ اونٹنی اتر رہی ہے اور ابراہیم آ رہے ہیں، تو ان کا دل ایسے شیر ہو گیا اور انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا تو کہا آئیے. نہیں، نیچے اترنے کی اجازت نہیں. 10 روپے پر جھوٹ بولنے والے بن گئے ہیں. اور یہاں نہ آتے تو صبر تو تھا نا، آ گئے تو صبر ٹوٹا. کہ اترنے کی اجازت؟ کہ اچھا یہ اجازت ہے آپ کا منہ دھو دوں، بال دھو دوں، پاؤں دھو؟ کہاں اس کی اجازت. تو ان کے ہاتھ منہ پاؤں دھوئے، آپ نے اسماعیل کو گود میں لیا، پیار کیا، اور اسی وقت واپس رات ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. پھر دوبارہ جب آئے تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو کہا جا رہا جاؤ بیٹے کو ذبح کر. کوئی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اس وقت. تو 90 سال کا بوڑھا باپ چھری جیب میں ڈال کے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا تھا. تو کچھ سوچتے ہو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہو؟ کیسے ذبح کروں گا، کیسے ذبح، بیٹے کو ذبح کر، کن خیالات کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہو. وہاں پہنچے، ایک دن ٹھہرے، اگلے دن فرمایا فلما بلغ معه السعی، دوڑنے بھاگنے والے بن گئے. 5-6 سال یا 7 سال. کہا بچے کو تیار کرو میں اس کو سیر کراتا ہوں. ماں کو نہیں بتایا. جا کر مینا پہنچ گئے. وہ جگہ تو اب مٹ گئی، پہاڑوں میں تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اب وہ سارے پہاڑ انہوں نے صاف کر دیے ہیں حجاج کے لیے. جب وہاں پہنچ گئے جہاں کوئی دائیں بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھی، تو ان سے کہتے ہیں یا بنیا، یا بنیا میں کیا درد اور اظہار محبت. یا بنیا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کر رہا. نبی کا خواب وہی ہوتی. تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ مطلب تھا اگر راضی ہے تو آرام سے کر دوں گا، اگر راضی نہیں تو پھر کسی اور طریقے سے کروں گا. کرنا ہے. آگے اس بچے کا جواب کیا آتا ہے؟ یا ابت افعل، یا ابت افعل، تفعل، جلدی کرو بابا، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یا ابا تفعل. بابا جلدی کرو. لفظ کی حرکت میں مطلب چھپا ہوا ہے. بابا جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ اپنے بیٹے کا صبر دیکھو. تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو. پتہ ہے میں ذبح ہو جاؤں تو مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، تو کچھ سودا گھاٹے کا تو نہیں. پھر ایک دم وہ معصوم بچہ کہتا ہے ہاں مجھے اپنی ماں کا خیال آ رہا ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو بہت دکھی ہوگی. بابا ایسا کرو، کرتا اتارا. بابا یہ کرتا اب جا کے نا میری ماں کو دے دینا، جب اس کو میں یاد آؤں گا. آسم کی ماں نے آج تک آسم کے کپڑے تقسیم نہیں کی، حالانکہ بیکار ہے. نہیں میرا جی نہیں چاہتا، مجھے اس کے کپڑوں میں خوشبو آتی، آسم کی خوشبو آتی. میرے بیٹے کا نام آسم تھا جو فوت ہو. یہ میری ماں کو دے دینا، جب اسے میں یاد آؤں گا تو یہ میرا کرتا دیکھ لے. اب کیا بات ہے، مجھے الٹا لٹا دو، سامنے سیدھے کر کے مت ذبح کرو، کہیں تیری نظریں پڑیں اور تیرا ہاتھ نہ کام جائے. میرے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، کہ میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت ہوگی تو میں کوئی تکلیف نہ پہنچے. ان کے ہاتھ باندھے. 90 سال کا باپ بکری دے پیر نہیں بندہ پیا، کل قربانی ہے، پتر دے پیر بندہ پہ ہاتھ. شہزادیاں ورگا الٹا لٹایا اور ان کی کمر پہ اپنا یہ گھٹنا کا ہلکا سا پریشر دیا. فنظر نظرۃ فی السماء، ایسے اپنے اللہ کو دیکھا، اوپر نظر اٹھائی. یا اللہ
تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت نے جگہ پا، دیکھ میں آج اسے تیرے نام پر ہی ذبح کرتا۔ 2 دفعہ آسمان کے سارے فرشتے روئے ہیں، صرف 2 دفعہ پوری کائنات کی تاریخ، انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، ان کو تو نہیں پتا کہ اگو اللہ کرنا کی ہے۔ اور دوسری دفعہ جب طائف میں میرے آپ کے نبی پر پتھر برسائے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، حبیب اللہ وجہ کائنات قاب قوسین او ادنا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میں طائف اسپیشل گئے، وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، پھر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں حضرت زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، اور وہاں ترکوں نے مسجد بنا دی تھی جب ان کی حکومت تھی۔ تو اس وقت آسمان کے فرشتے روئے تھے سارا، یا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کا پیار آ گیا؟ نہیں، تجھ سے اوپر نہیں ہے، میں تیرے نام پہ ذبح کرتا ہوں، اور اگر کوئی میرا امتحان ہے تو مجھے امتحان میں کامیاب فرما۔ اور چھری چلا دی، اے گردن دا گوشت سب تو نرم، چھری کند نہیں ہوئی، گردن پتھر نہیں بنی، چھری چھری تھی، گوشت گوشت تھا۔ اوپر سے حکم تو اوپر سے آتا ہے، نہیں چلنا، وہ چلا رہے ہیں، وہ چل ہی نہیں رہی۔ تو آدھے یا اللہ ہوں تو ویکھتا لیا میں چھری چلائی ہے، نہیں چلی تو ہوں معافی دے دے، دوبارہ چلائی، رک جا، نہیں چلی، سہبارہ اٹھے اور ایک پتھر کے اوپر جا کر یہ 90 سال کا موت اپنے بچے کو ذبح کرنے، چھری تیز کر، بکری نہیں، چھری، بیٹا جو 84 سال کی عمر میں ملا، پھر آئے اور گردن سر کے بال پکڑے۔ میرے رب نے کہا جبریل میرا خلیل جوش میں، جلدی پہنچ۔ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا، اس کی روایت کس درجے کی مجھے نہیں پتا، لیکن یادداشت میں وہ کلمات ہیں کہ جبریل سے آپ نے پوچھا کہ تیرا کبھی کسی کام پہ زور بھی لگا ہے؟ تو فرمایا جی، ایک جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو میرے اللہ نے کہا تھا گرنے سے پہلے تھام لے، اور ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے 30 دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال، ایک اس دفعہ میرا زور لگ، انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی، ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی۔ تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل، پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، عید، یہ عید اسماعیل کی یاد میں آئی، یہ قربانی اسماعیل کی یاد میں آئی۔ میرے نبی نے 9 عیدیں دیکھی، رمضان کی اور 9 عید، یہ اس کی عید بقر کی۔ آپ 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک پوری امت کے لیے فرماتے تھے یا اللہ میری امت کے لیے یہ، اور ایک چھترا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ کر دکھایا۔ حسین پہ چھری چلنا بھی معجزہ ہے میرے رب کا، معجزہ ہے کہ دین اتنی اونچی چیز ہے، نبی کا کلمہ اتنا اونچا ہے کہ اس پہ لخت جگر بھی ذبح ہوں گے تو میں راضی۔ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ میرے نواسے کے لیے فرشتے اتار، تو اللہ نے کوئی انکار کرنا تھا؟ دیکھ یہ راہ ہے، عشق ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، جوان بھی بیٹھے ہو، درمیانی عمر والے بھی ہو، ذرا زیادہ عمر والے بھی ہو، زیادہ تو نوجوان ہیں، مجھے خوشی ہے میرے علاقے کے لوگ وہ ماشاءاللہ کہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا احسان ہے اللہ کا شکر۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب میں نے کالج چھوڑا تو ڈاکٹر تو بہت بڑی عزت کا نام تھا، اب تو ڈاکٹر کو گالیاں پڑتی ہیں، کاروباری بن چکے ہیں نامراد، مریض کو مریض نہیں دیکھتے، مریض کو وہ دیکھتے ہیں گاہک آ گیا ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر کو چھت سے قد لگتا تھا، اور مولوی گندگی کا کیڑا، اور ہم جانگلی زمینداروں میں مولوی کم ہی ہوتا تھا۔ تو میرا والد کہے او میں تیرے تے چھج پیسیاں دا گیٹیا ہے
تے تو ہوں ملا بنن ٹر پے ہیں اور تینوں کہیں پوچھنا یہ تو مولوی بن گئے. اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ اللہ نے اس کے الٹ کر کے دکھایا. اللہ نے کیا, اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ نے کی, یہ اللہ نے کی, اللہ نے کیا ہے. میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ موت تک یہ چھاؤں باقی رہے, جو کچھ ہے تو ہے, جو کچھ ہے تیرا ہے. علاقے کے مولوی کو کون سنتا ہے؟ یہ وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اتنی گرمی میں, یہ اللہ لایا ہے. میں اللہ کا شکر کروں. سنت ابراہیم صرف یہ نہیں کہ بکرے ذبح کر دو, سنت ابراہیم یہ ہے کہ اللہ پر اپنی ہر شے اللہ مانگے کر دو قربان. دے دے تو لے لو, اور لینا چاہے تو دے دو, بٹھائے تو بیٹھ جاؤ, اٹھائے تو اٹھ جاؤ, چلے تو چلائے تو چل پڑو. اس کی حرکت پر جیسے کمپیوٹر چلتا ہے نا وہ ماؤس پر, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو. یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہو. تو انشاءاللہ چند دن کی زندگی ہے, چلے جانا ہے, جائیں اور اللہ راضی ہو تو موجوں گے. تو آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, اس پہ توبہ کریں, اور فرائض میں کوئی کمی نہ کرو. نماز کبھی نہ چھوڑو, جھوٹ کبھی نہ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی سے نفرت نہ کرو, نہ مذہب کی بنیاد پر, نہ سیاست کی بنیاد پر, نہ قومیت کی بنیاد پر, نہ کسی کوئی جھگڑا ہو جائے اس کی بنیاد پر. ہاں جھگڑا ہو گیا ہے, بھائی بھائی کا ہو جاتا ہے, نفرت نہ کرو کسی سے. اور خاص طور پر جو مذہبی نفرت ہے یہ تو کفر تک لے جاتا ہے. جنت کا فیصلہ میں کرنا, دوزخ کا فیصلہ میں کرنا, اے دوزخی تھے جنت یہ تو اللہ نے کرنا. پتہ نہیں کیا ادا پسند آئے گا جب معاف کی. کتنے اس کی رحمت کے واقعات بھرے پڑ. میرے نبی نے سنایا, ایک آدمی پیش کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ کے سامنے. اللہ نے پوچھا کوئی نیکی؟ آندھا جی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تو ہوئے گی. آندھا جی کوئی بھی کوئی نہیں. ایمان تو سوا کچھ بھی کوئی. اللہ کہے گا سوچ, یا اللہ میں تھوک دا تاجر ہوں, مال دینا ہوں, جیڑا جہاں نقصان ہو جاتا ہے میں انہوں معاف کر دوں مگر نہ لگ. آج کوئی معاف کرتا ہے؟ گھروں پہ قبضے کر دے. وہ ادھر سرحد میں کیا پورے ملک میں قتل و غارت ہو جاتا ہے. اور جو دے سکتا تھا اور نہیں دیتا تھا, ٹال مٹول کرتا تھا, جو سارے تاجروں کا رواج ہے, پیسے گلے چ پہ آنے, اللہ دی قسم ہے کوئی اگاڑی کوئی نہیں ہوئی, اگلے ہفتے آنے. آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو ٹال مٹول کرتے تھے میں نوکروں سے کہتا تھا کچھ نہ کھو, جداں دل ہویا دے دیسی. وہ اللہ فرماؤ, اللہ نے فرمایا, میرے نبی نے بتایا, اچھا بھائی تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتا رہا, چل آج میں بھی نرمی کرنا. جا جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تہجد نہ نفل, کئی شے کوئی نہیں سوائے لا الہ الا اللہ. جا جنت. تو ایسا رحیم و کریم جس سے ہمارا واسطہ ہے. توبہ کرو, کبھی ہو جائے خطا توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو, پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. اللہ کی قسم ہر دفعہ اللہ خوشی سے معاف کرے. لو جی یہ توبہ دا کی فائدہ, دیاں لو توبہ کرنے راتی مڑ بن چھوڑنے, اس توبہ دا کی فائدہ؟ وہ فائدہ ہے تم توبہ دل سے کرو گے اللہ معاف کرے. تو سارے بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو کسی سے بھی صلح کر, خاص طور پر خاوند اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں, کسی کے کہے بغیر صلح کر لیں خود ہی آپس میں, اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا, بد دعا نہ لینا. ماں باپ کی دعائیں عرشوں سے اوپر لے جاتی ہیں, عرشوں سے اوپر. اپنے خون کے رشتوں کی قدر کرو. بھائی بھائی کیوں لڑے ہوئے ہیں؟ میں رشتہ مانگیا برات تو دیتا ہی نہیں, میں لیکا چک دیتا ہے. وہ بے وقوف آدمی, رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے, اللہ نے نہیں مقدر کیا تو خونی رشتے کو اس لیے توڑ رہے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں دیا, تو آسمانوں پہ طے ہوتا. اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑو نہ نفرت کرو, اور خاص طور پر ان مذہبی نفرت سے بچو. اپنے آپ کو کہو ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں. باقی سب طور میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں غیر مقلد ہوں, یہ جھوٹے تار. میں مسلمان, میں مسلم. اللہ بھی خوش ہوگا, اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا. چلو سنتیں پڑھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے, بہت سخت ہو جاتا ہے, مجھے کوئی تعویذ دے. میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں, لیکن ایک بات سن لو, بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا. جو مرضی تو لکھو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل, یہاں بھی بہت ہیں, ہاتھ جوڑتا ہوں,
یہ سب فراڈی ہیں. نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ پیسے ضائع کرو. میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے. میں نے ان کو خوب آزمایا. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا. جادوگر اتنے وعد گئے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں. یہ سب روٹی کماتے ہیں، یہ سب فراڈی ہیں، فراڈی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے، یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمین دباواں گے. اوہ الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں. سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق. با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ. اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں. 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا. وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحی کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں کہا الو دے پٹے کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے. آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی. عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی. وہ تھوڑی دیر سنتا رہا. کہنے لگا تھے تو میرے کو بھی چوکھا کام میں. وہ پیچھے مڑنے لگا. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی اتنے اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تمہیں کی دساں. کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے. تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین. اتنی ہیبت تھی. نائی ان کی داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے. تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں. وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے. یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے. پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے.
پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا، میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں۔ میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے۔ میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا۔ معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم، اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم ہو؟ کہا لا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں۔ کہا کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چلا؟ کہا دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقطع، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا۔ عزف حکم، سبحان، عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی۔ شرح جامع پڑھائی جاتی ہے؟ اب بتاؤ، شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دے نا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث، اور مشکات حدیث۔ تو شرح جامع فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے۔ کافیہ بھی پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، نیل پہ دہلا۔ وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں، صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی۔ ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی۔ اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا۔ نحو کی ایک کتاب ہے صرف، ہدایت النحو، کافیہ پہیلیاں، شرح جامع فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں، کنز بھی ہے۔ امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال۔ منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو۔ تو یہ
چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے، تم تکرار بھی نہیں کرتے، اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، جب تک میں بیمار نہیں ہوا راوڑ میں نے ہر کتاب یاد کی، تو میں بصیرت سے بول رہا ہوں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے فا کیوں ہے، واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے، وَعْلَمْ، فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فا حملتہ، فا فوراً حمل ہوا، چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہو، تو قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل ہو، فانتبذت به مکانا قصیا، فا فوراً دور ایک جگہ گئی، پھر فأجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا 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 فا، ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو، حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ ایس ایس پی تھے، یہاں تھے وہ اے ایس پی فیصل آباد، تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا وہ تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ کوئٹہ گئے، ایس پی بن گئے، ایس ایس پی، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے، تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے، میں نے کہا یہاں کا جو ایس ایس پی ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے، سی ایس ایس کے اس میں اسباق میں کلاس میں۔ ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ تھا۔ اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے سامنے، میری بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی اس کی بھی ٹوپی۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھولو، وہ ایسے کھڑا تھا، کہنا اتوں آؤ، اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے، کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے گا، مہربانی کر دو، کھول دو۔ صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ۔ اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو، جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی ہیں؟ تو وہ فیصلہ آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں۔ تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی، سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا، اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔ وہ ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا جو وہ وہاں
SSP تو اس وقت میں کہ بھی اج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ حاکم کی قدر آئے گی جب اسے سمجھو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، الحمد للہ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا، کوئی اس کا مثل، مثال، شبہ، شبیہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں۔ حل تعلم لہ سمیہ، خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کوئی تیرے رب جیسا اس کے مقابلے میں؟ باقی سب اس کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں انسان کو پیدا کیا ساری کائنات سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے حسین، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کائنات کے پیدا کرنے کا تو میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دیں، پہلی کتابوں میں میرے اللہ کے فرمان، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میرے بندے ساری کائنات ہی تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ خلقتک لاجلی، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم سب اللہ کے لیے۔ تو آگے اللہ ایک بات کرتا ہے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو نہ بھول جانا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے۔ پیدائش ہے، زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے۔ خلقہ فقدرہ، بنایا ایک نظام کے تحت۔ ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر زندگی بخشی۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی۔ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبروں سے اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، 7 ارب انسان موجود ہیں، پیچھے کتنے ارب ارب آئے، بعد میں کتنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، اس کو مارنا، اسے قبر میں ڈالنا اور اسے اٹھانا، جیسے میرے لیے ایک کا اٹھانا مارنا آسان ہے، تم سب کا میرے لیے مارنا اٹھانا آسان ہے۔ بھائیو، ہم آزاد نہیں، امتحان میں چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما، تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری۔ ما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، اس کی حکومت کو زوال نہیں آ سکتا۔
وہ زوال سے پاک ہے، کل یوم هو فی شأن، سب پہ زوال ہے، وہ زوال سے پاک ہے، سب سوتے ہیں وہ سونے سے پاک ہے، سب کھاتے ہیں اللہ کھانے سے پاک ہے، سب تھکتے ہیں اللہ تھکنے سے پاک ہے، سب ضعف کا شکار ہوتے ہیں اللہ ہر ضعف سے پاک ہے، سب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، سب شراکت میں جکڑے ہوئے، بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین ہو یا آسمان ہو یا درمیان ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر جگہ پر اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، وما فیہن، جس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، وہ نادیدہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یا چمکتا سورج ہو، وہ رینگنے والا کیڑا ہو، یا بہت بڑا ہاتھی ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو یا بکھرا ہوا سمندر ہو، وہ ایک بارش کا قطرہ ہو یا گرتی ہوئی آبشار ہو، وہ ایک پروانہ ہو یا اڑتے ہوئے عقاب ہو، وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہو یا کوبرا سانپ ہو، سب پر میرے اللہ کی اکیلے کی تنہا کی بادشاہی ہے۔ ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، شراکت کے بغیر، مددگار کے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ بنایا اور کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ چلاتا ہے۔ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں شریک کوئی نہیں، اس کے فیصلوں میں شریک کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول سے پاک ذات ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنا خوبصورت ترین تعارف کروایا، اللہ، کہاں سے شروع کیا؟ اللہ۔ پاکستان والے کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ میں تقریباً ہر بیان میں دہراتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا، لیکن یہ مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ عوام بھی خدا کہتے ہیں، یہ صوفیہ بھی خدا کہتے ہیں۔ وہ بھول ہی گئے کہ خدا تو انسان کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے گاڈ انسان کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا بھی انسان کا رکھا ہوا نام ہے، وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا کہنا غلط نہیں، صحیح ہے، اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا مجمع، خود آ، دو لفظ، خدا، جو خود آیا ہو، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو نہ بھیجا ہو، جو خود آیا ہو، یعنی صمد، یعنی لم یلد ولم یولد۔ تو ایک صفت پر لفظ خدا صادق آتا ہے، لیکن لفظ اللہ کی تمام صفات پہ صادق آتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے تمام نام، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، المقیت الباعث الشہید الحق الوکیل القوی، الحکیم الودود المتین الولی، الحمید المحصی المبدی المعید، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم یہ سب کچھ اللہ کا اس کو پکارتے ہو، اس سب سے اللہ کو پکارتے ہو۔ تو اب بتاؤ یا خدا گھاٹے کا سودا ہے کہنا، یا اللہ نفع کا سودا ہے، تو کم از کم بھائیو نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال سے خدا کا لفظ ہٹا کے اللہ زبانوں پہ لاؤ، قلم پہ لاؤ، بول چال میں لاؤ کہ اللہ خود کہتا ہے میں اللہ ہوں، کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو
اب خدا نہ کہنا، اللہ ہی کہنا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، میرے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، میرے سوا تمہاری فریادیں کوئی سن نہیں سکتا، میرے سوا تمہاری فریادوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے سوا کوئی تمہاری فریادیں پوری نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے سنانے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا، میں خود تیرے پاس موجود ہوں۔ مجھے سنانے کے لیے تجھے عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجابی بول، ہندی بول، انگریزی بول، اردو بول، پشتو بول، مکرانی بول، بلوچی بول، بروہی بول، سندھی بول، انگلش بول، فرینچ بول، لیٹن بول، ہausa بول، جو مرضی بول، چاہے کچھ بھی نہ بول، دل کی دھڑکنوں سے پکار، میں تو پھر بھی سنتا ہوں تیری فریاد کو کہ میں تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ کے سوا اگر کوئی شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر اسے پکار لو، پھر اسے پکار لو۔ اللہ کے سوا کون یہ دعویٰ کرے گا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں بھی شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، وہ تو خدائی کا دعوے دار بن گیا۔ اور میرے اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ملک میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ طاقت میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ ہیبت میں کوئی شریک ہے، نہ جلال میں کوئی شریک ہے، نہ جبروت میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ بقا میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ حسن و جمال بے مثال، طاقت بے مثال، جلال بے مثال، جمال بے مثال، وحدانیت بے مثال، قدرت بے مثال، شہنشاہی بے مثال، خزانے لامحدود، ذات با کمال لا زوال بے مثال۔ اس جیسا کوئی ہو تو میں اس کو اللہ کو چھوڑ کے اسے بلاؤں یا اسے پکاروں۔ وَقَدْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر کیا ہوں؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے بھی پاک ہو، ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارو گے کبھی سویا ہوگا، کبھی اونگ رہا ہوگا، کبھی مر چکا ہوگا۔ ایک تیرا اللہ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، شہرک سے زیادہ قریب۔ آہستہ بول سنے، زور سے بول سنے، ہونٹوں میں بڑبڑا کے بول سنے، ہونٹ چپکا لے، زبان تالو سے لگا لے، دل کی دھڑکنوں سے بول، پھر بھی تیری سنتا ہے۔ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بادشاہی کیسی؟ لہ ما فی السماوات والارض، ہیبت کیسی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، علم کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی کرسی، اس کا تخت کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت کیسی؟ ولا یؤودہ حفظہما، اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کیا خوبصورت تعارف ہے میرے اللہ کا۔ علماء کہتے ہیں قرآن سارے کلاموں کا، آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کے لیے سردار ہے کہ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے۔ بھائیو، یہ جان میرے اللہ نے دی ہے، اس نے انقریب واپس مجھے بلا لینا ہے، آپ کو بلا لینا ہے۔ تہے خاک سونے والے لوگ زیادہ ہیں اور خاک کے اوپر چلنے والے لوگ کم ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم میں سے ایک آنکھ جھپکتی نہیں ہوگی، ایک زبان بولتی نہیں ہوگی، اور ہم سب شہر خاموشاں کے باسی بن چکے ہوں گے، اور ہماری نسلیں ہمیں بھلا چکی ہوں گی۔ انہیں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوگی، انہیں یاد نہیں ہوگا کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیگم تھی، کوئی خامن تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بہن تھی۔ گردش زمانہ اور وقت کی تیز رفتاری انہیں اس طرح جکڑ لے گی، انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ اور کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، اور میں اپنے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں گا۔ میرے بھائیو، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو۔ ہاں، سویا نہیں، غافل نہیں، کمزور نہیں، ہر پر اس کی آنکھ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے۔ یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے،
پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن وہ خود آئے گا، وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جہنم آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر اس کی جنت آئے گی، پھر میں اور آپ آئیں گے، وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج میری فائل میری گردن میں ہوگی۔ ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا، ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا، آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں، فی عنقہ، ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا، اقرا کتابک، پڑھو طارق جمیل پڑھ، یہ تیری زندگی ہے، تیرا اجالا، تیرا اندھیرا، تیرے دن، تیری رات، تیری خلوت، تیری جلوت، دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا، هل ظلمك كتبت الصالحون، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا، نہیں اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو ہر شے میرے آگے کر دی۔ بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر